ہمیں آج تک جتنی پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہزاروں سال سے دو چیزیں رائڈ کر رہی ہیں، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ اس کی بنیاد پر بادشاہوں نے، خانقاہوں نے اور خانقاہوں کو چلانے والوں نے ہمیں کس بری طرح سے لوٹا ہے۔ خواتین و حضرات، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت، یہ وہ موضوع ہے جس پر ہم نے سوچا آپ اس کو کچھ تفصیل سے اور اس کو گہری نظر سے دیکھا جائے۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک گفتگو میں اس کو ڈسکس کیا تھا، جس پہ ہم نے یہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کسی چیز کے ساتھ لفظ مصنوعی لگا دیا جائے تو پھر اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ کم از کم آپ کا جو تھریٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی بندوق کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ یہ مصنوعی بندوق ہے، ٹھیک ہے، یا کسی پولیس والے کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ اصل میں یونیفارم پہنا ہوا ہے انہوں نے ایسا، لیکن یہ مصنوعی ہے، یعنی تو وہ اس سے پھر وہ جو ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ کم ہے۔ لیکن جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ ہمارے عام گفتگو کا حصہ بنا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ خوف کی فضا ہے، ایک اندیشے کی نوعیت ہے جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہ جانے قیامت کے دن آنے والے ہیں، اٹ از اینڈ آف ٹائمز، کیونکہ اب یہ ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر کچھ مشینیں ہیں جو ہمارے اوپر قابض ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ہم ختم، یعنی نو انسان کا یہ آخری وقت آ گیا ہے، اور اس میں ہم اب ہمارے زندہ رہنے کے امکانات نہیں ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے اپنے چینل پر اس کو بہت تفصیل سے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ۔ شاہ صاحب نے اس کے اندر اپنا رنگ بھی، جو ان کے اس کے بارے میں تصورات ہیں، ان کا بھی ذکر کیا، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا وہاں اس موضوع پر بات کرنے کی۔ یہاں بھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو ذرا سی تفصیل کے ساتھ بالکل اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو اب ایک تو یہ تھا کہ میں جیسے وہ اپنی گفتگو سب کے ساتھ آپ کے ساتھ کرتا رہتا ہوں وہ ہو، اور ایک یہ کہ جس طرح سے آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو انٹرویو کروں اور حدیقہ صاحبہ کے ساتھ ہم لرننگ کے حوالے سے آپ سے سیکھیں، اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی جو انٹریکشن آپ کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے رہی، اس کو موضوع بنا کر ہمیں لرننگ کو بہت آسان کر دیا سمجھنے کے لیے۔ تو کیوں نہ ہم ایک گفتگو آپ کے ساتھ اس موضوع پر کریں، بالکل صحیح، کہ یہ خاص طور پر آرکیٹیکچر یا اس فیلڈ سے، آرٹ کی جس سے آپ کا تعلق ہے بہت گہرا، فنون کے حوالے سے، یا پھر بالعموم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہمارے ذہن میں تصور ہے اور جو تھریٹس ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں۔ اس کے لیے میں نے اپنے بہت پیارے دوست قاسم احمد ابراہیم صاحب کے ساتھ سوچا کہ اس گفتگو کو کیا جائے اور آپ کے ساتھ اسے شیئر کیا جائے۔ جی قاسم، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ بس بڑا مزیدار طریقے سے آپ نے اس کو جو مصنوعی کا لفظ ہے، جی، یہ بہت میرے خیال میں ایک خوش آئند لفظ ہے جو اس کے ساتھ لگا ہے، جو ایک ہے نا ہمارے اندر جو آ رہی ہے کہ جب مزدوروں کو مشینوں نے ریپلیس کیا تھا، اور وہ جو ایک انہیرنٹ ہمارے اندر وہ جو خوف ہے نوکریاں چھٹ جانے کا، اور وہ جو ایک امیجیٹلی آتا ہے خوف، تو وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ کیا ہمارے گھر کا چولہا تو نہیں بند ہو جائے گا، جو بالکل ہے۔ یہ سب چیزیں چلتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں۔ ہمارے جو فیلڈ ہے آرکیٹیکچر آپ کہہ لیں، یا کریٹیو فیلڈز ہیں، یا سب چیزیں ہیں، اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوگا بھی، اور شروع بھی ہو گیا ہے۔ اور جب سے ہم نے کام شروع کیا، اپنا دفتر بھی چلایا، اس سے میں بہت دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک چینج آیا ہے ہماری سارے سلسلے کے اندر۔ اس کو تھوڑا سا دیکھا جائے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے ہمارا، جو کریٹیو پروسیس ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ کریٹیو پروسیس یہ ہے کہ میں جو میری سوچ ہے، میری تھنکنگ ہے، میری انسپریشن ہے، جو میرے اندر سے آتی ہے، اور اندر سے کیوں آتی ہے؟ کیونکہ جو اندر ہے
وہ اس لمحے سے جڑا ہوا ہے جب یہ پوری کائنات کی تخلیق ہوئی تھی. یہ بگ بینگ سے ساری انفارمیشن جو ہے وہ میرے اندر موجود ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تسلسل ہے, ایک کنٹینیوٹی ہے, ایک کہانی ہے جو آ رہی ہے جو اس سوچ کو بناتی ہے. اور جب میں اس سوچ کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا شروع کرتا ہوں, میں اس کا ایک امیج بناتا ہوں, تو مجھے بندوں کی ضرورت پڑتی ہے, مجھے سافٹ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے, مجھے فنکاروں کی ضرورت پڑتی ہے. اور پھر اس امیج کو دیکھ کے جب ہم اس کو پریکٹیکل ریئلٹی میں لے کر آتے ہیں تو پھر ہمیں مزید لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کو بنا کے اس تخلیق کو زمین پہ بنائیں, اٹھائیں. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سوچ کے آگے ایک چیز کے امیج کو بنانا اور اس کو تخلیق کرنا اور اس کو فزیکلی بنا دینا, یہ سارے جو کام ہیں اس کے اندر وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ایک ایسا ٹول ہے, ایک ایسا طریقہ ہے جس سے وہ بہت زیادہ بہتر, جلدی, احسن طریقے سے ہو جائے گا. اور وہ سارا جو ایریا ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں ہوں گی, اس میں وہ لوگ جو یہ کام کیا کرتے تھے پہلے, وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پھر وہ کیا کریں گے. اور اس کی بڑی ایک چیز آئے گی. میں اپنی ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے آرکیٹیکچر میں نے چنا تو یہ بڑا خیال تھا کہ ایک آرکیٹیکٹ کیا کرتا ہے سارا دن, وہ خواب دیکھتا ہے, کریٹیوٹی کرتا ہے, رنگوں سے کھیلتا ہے, کینوسز ہوں گے, موسیقی ہوگی, اور میں بس ساری زندگی میری جو ہے وہ اس میں غرق ہو جائے گی. اور اب آدھی زندگی یا کافی حد تک زندگی گزارنے کے بعد سمجھ میں آئی کہ وہ لمحہ تو صرف 0.1% تھا میری زندگی کا. وہ سارا ٹائم جو میں نے مینجمنٹ میں گزارا, جو میں نے نقشے ٹھیک کرنے میں گزارا, جو میں نے جا کے غلطیاں ٹھیک کرنے میں گزارا, اگر کوئی شخص آتا اور میرا سارا یہ کام اپنے ذمہ لے لیتا اور میرا وقت مجھے دے دیتا جس میں میں اور تخلیق کرتا, تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک دیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ آ کے مجھے میرا یہ وقت واپس دے دے اور میری دیکھیے آپ نے جو بات شروع کی وہ یہاں سے شروع کی کہ مشین نے مزدور کو ریپلیس کیا, کسان کو ریپلیس کیا, اور اس نے بڑا تھریٹنڈ فیل کیا انڈسٹریل ریولوشن سے. میں تو اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک آپ نے تو رشتہ جوڑا ہے بگ بینگ کے ساتھ, تو صرف ہماری اپنی ہی اگر ایولیوشن کو انسان کی دیکھا جائے تو یہ اتنی معمولی چیز ہے جو ہمارا جوتا ہے. ٹھیک ہے, جوتا جب انسان نے پہنا تو کتنے مواقع ظاہر ہو گئے اس کے اوپر. یعنی پہلی دفعہ وہ جو جن جگہوں پر وہ ننگے پاؤں نہیں جا سکتا تھا وہاں وہ جوتا پہن کے جانے لگا. ایک چھوٹی سی ایجاد جوتے کی, اس نے انسان کے سفر کو کہاں سے کہاں ماؤنٹ ایوریسٹ تک لے گئی اس جوتے کی بنیاد پر. تو اگر ہم انسان ایک جوتا بھی پہن لیں تو اس سے ہمارے جو کیپیسٹیز ہیں یا جو ہمارے پوٹینشلز ہیں اس کائنات کو تسخیر کرنے کی وہ کتنے بڑھ جاتے ہیں. تو ایک چیز جس کو ہم انٹیلیجنس یعنی ذہانت, ہیومن انٹیلیجنس کی ایک فارم اگر مشین کے حوالے کر کے ہم وہ ذہانت جو آج تک ہم نے ڈیولپ کی ہے وہ ایک کمپیوٹیشنل لیول پر, کمپیوٹر کے لیول پر لے جائیں اور پھر وہ ہمیں اسسٹ کرنے لگے, تو اگر جوتے کے ساتھ ہم ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جا سکتے ہیں صرف جوتے کی ایجاد سے, بالکل, تو پھر سوچیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں کہاں کہاں لے جا سکتی ہے. سو یہ بنیادی طور پر میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اس سے خوف کھانے کی اور اس سے اتنے زیادہ پریشان ہونے کی شاید اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک بہت عظیم لمحہ ہے ہماری ایولیوشن کا, جس میں ہمارا یہ جو خوف کا اور اندیشوں کا ریاکشن ہے یہ نارمل ریاکشن ہے. ایسے ہی ہمیشہ انسان ڈیل کرتا ہے. جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے, جب ٹیلی ویژن آیا تھا ہمارے ہی سامنے تو ہم نے دیکھا کیسا تھریٹ فیل کیا تھا اس کی وجہ سے. جب ریڈیو آیا تھا اس سے پہلے تو کتنا تھریٹ فیل کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے جب انٹرنیٹ آیا تو یا کمپیوٹر بھی آئے تو کہا کہ یہ ٹائپنگ مشین والے کہاں جائیں گے, ٹائپسٹ کہاں جائیں گے, یہ سب ختم ہو جائے گا. یعنی ہر دفعہ جو ایک نئی چیز ایڈ ہوتی ہے تو اس سے ایک اندیشے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. بالکل بالکل. سو میری نظر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کا ایک انتہائی بڑا
قدم ہے، جیسے اس نے چاند پر قدم رکھا تو آپ نے کہا کہ ایک یہ انسانیت نے ایک قدم اور لیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسا ہی لمحہ ہے جہاں پہلی دفعہ ہم خوف اور پلیجر یعنی ریوارڈ اور پنشمنٹ کے زمانے سے باہر نکلنے لگے. واہ. یعنی ہمیں آج تک جتنی پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہزاروں سال سے دو چیزیں رائڈ کر رہی ہیں، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. اس کی بنیاد پر بادشاہوں نے، خانقاہوں نے اور خانقاہوں کو چلانے والوں نے، ٹھیک ہے، ہمیں کس بری طرح سے لوٹا ہے اور گیدا ہے اور ہمیں غلام کیا ہے اس ہماری سوچ کو اس حوالے سے. ٹھیک ہے، ہاں اس کے بہت سارے فائدے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ اس سے ہم نے ایک طرح کی سلیوری برداشت کی. تو کیا تھا ہر وقت یہی کانسیپٹ تھا نا کہ یہ کچھ ہو جائے گا اور اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. جی. تو یہ میرے خیال میں بات ہے جس کو ہم لے کے انشاءاللہ اگلے اپنی ویڈیو میں چلیں گے کہ یہ جو نیا موقع ملا ہے جہاں پر انسان پہلی دفعہ شاید آزاد ہو جائے اس خوف کی فضا سے اور عمل کے نتیجے میں جو ریوارڈ ہونے والا ہے جس کے پیچھے اس کے دو خاص میکنزمز برین کے اندر کام کرتے ہیں، ایک رینالین اور ایک ڈوپامین. بالکل. یعنی ایک پلیجر کا اور ایک خوف کا. اچھا. اس سے آزادی ممکن ہوگی پہلی دفعہ. بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے جی. تو اس کو انشاءاللہ موضوع بنائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کی وساطت سے انشاءاللہ.